اس بات کو سمجھیں آپ. بھائی پھر اگر محبت ہی پر بہت توجہ محبت کے اہل بیت ہی پر نجات ہے تو یہ نماز کی حیثیت کیا ہے اسلام میں؟ اس کی قیمت بھی تو معلوم ہو. اب القطرہ من جہاد سے مولا کائنات امیر المومنین سن لے آگے عبادت سمجھ میں آ جائے. مولا کہتے ہیں کہ عبادت کی دو بنیادیں ہیں. بہت توجہ ہو. عبادت کی دو بنیادیں ہیں. ایک ہے حمد, ایک ہے شکر. حمد اور عبادت کو کہتے ہیں, تعریف کو کہتے ہیں حمد, جو بغیر کچھ عطا تعریف کرے. آپ کو کچھ عطا نہیں کیا گیا مگر آپ تعریف کر رہے ہیں. اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ حمد. مولا بتا رہے ہیں. اور کچھ عطا ہونے کے بعد آپ تعریف کریں گے تو اس کو شکر کہتے ہیں. حمد بغیر کچھ عطا آپ نے تعریف کی, ہم ہے شکر کچھ ملنے کے بعد آپ نے تعریف کی. اب مولا کہتے ہیں کہ اللہ کی حمد والی عبادت ہم چودہ کرتے ہیں. شکر والی عبادت کرتی ہے. سوال یہ ہے پروردگار یہ کس بات کا شکر ہے ہم جو نمازیں پڑھوانے ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہمیں عطا ہوئی ہے کہ جس کا شکر ہم ادا کر رہے ہیں؟ روز 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں. اور روز سنو قرآن کے 2 مقامات پر سورہ مائدہ آل عمران اللہ کہتا ہے واذکروا نعمت اللہ علیکم, اللہ نے تم پر جو نعمت نازل کی ہے, تمہیں نعمت عطا کی ہے, اس کا ذکر کیا کرو. آخر امام سے پوچھا گیا مولا یہ نعمت کیا ہے؟ امام نے کہا ہم اہل بیت کی محبت و ولایت ہے. تو یہ نعمت ہمیں ملی شکرانے میں 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو ہم جو محبت سے اہل بیت کو اپنا لے تو وہ شکرانے سے پیچھے نہیں ہٹے گا. سوال یہ ہے کہ محبت کا اظہار کیسے ہو, اس پر بہت سی بہن کی کتابیں لکھی گئی نکالی آ رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ اللہ نے محبت مانگی, رسول نے محبت مانگی, ان سے پوچھ لو اس کا اظہار کیسے ہو, اپنی عقل سے کیوں کام لیتے ہو؟ اب عقل سے نئی نئی باتیں آتی ہیں. محبت کا مطلب یہ ہے, محبت کا مطلب وہ ہے. تو یہ اپنی عقل آپ کیوں لے کے آ رہے ہیں جب امام کا ارشاد موجود ہے؟ نفس المحموم میں دیکھ رہے ہیں آپ, کئی اخبار ہے ویسے ہر کتاب میں آپ کو مل جائے, کافی میں القطرہ من جہاد میں موجود ہے. امام سے پوچھا گیا, بارے سے پوچھا گیا کہ محمد رسول اللہ نے جو آپ اہل بیت کی محبت مانگی اس کا اظہار کیسے کریں؟ امام نے کہا ہماری خوشی میں خوش ہونا ہمارے مذہب بتاؤ. اب تو امام نے مانا بتایا وہی کرنا ہے ہم کو. اب اپنی عقل سے آپ سب جانتے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اپنی عقل سے محبت کا نیا مفہوم دیا جا رہا ہے. جب نفس معصوم موجود ہے, امام کا ارشاد موجود ہے, تو جو امام نے کہا وہی مانیں گے ہم. جو آپ اپنی عقل سے دیتے ہیں اسے نہیں مانیں گے, منطق کو نہیں مانیں گے. کیوں اس کی وجہ کون ہے بتائیے؟ نوح کے بیٹے کا کیا حصول تھا؟ بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں, واقعہ سب جانتے ہیں قرآن کا. بھائی نوح کے بیٹے نے یہ کہا کہ طوفانی آنے والی ہے, طوفان آئے گا تو ہمیں پہاڑ کی اونچائی پر جانا چاہیے. آج اگر آپ ایک جاہل سے لے کر البرٹ آئنسٹائن تک تمام کو جمع کر کے کہیں بھائی پانی آ رہا ہے, طوفانی آ رہی ہے, سب کی عقلیں کہیں گی پہاڑ کی اونچائی پر چلو.
نوح کے بیٹے نے عقل والی بات کی تھی، کہاں گئی؟ قرآن آپ کو ہدایت دے رہا ہے، صحیح بات تو معقول نظر آئے گی، لیکن حکم خدا اگر اس کے خلاف ہو تو عقل کو چھوڑو، جتنے چاہے اپنی عقل سے منظر بیان کرو، ہم یہ دیکھیں گے ایمان کیا کہتا ہے۔ ہماری خوشی میں آپ کو چھوڑنا، ہمارے غم میں ہو جانا یہ اور بات ہے کہ تم جانتے نہیں ہو اس میں کیا کیا حکمتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ ایمان کے بعد نسل مہموں کے پہلے باپ نے ہی چالیس سوال ہیں کہ ابا سے امی لکھتے ہیں، روایت یہ صرف آنسو کے حوالے سے ہیں، دلیے کے مطابق ہیں۔ امام صادق علیہ محمد کی بارگاہ میں اکثر ملنے آیا کرتا تھا، اس وقت وہ آیا دور رہتا تھا۔ امام نے کہا کہ یہ بتا تو مجھ سے ملنے تو آتا ہے، کیا تو کبھی ہمارے مسائل سن کر آنسو بہاتا ہے؟ اس نے کہا کہ فرزند رسول صرف میں نہیں، میرے اہل و عیال، کنبے والے، قبیلے والے سب بیٹھتے ہیں، آپ کا، آپ کے جب حسین کا ذکر کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ تو امام نے کہا ہاں تو ہمارا محب ہے، یعنی اداکار کو امام نے صنعت دی ہے کہ جو اداکاری کرتا ہے وہ ہمارا محب ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا ہے، کہا کہ سنو ہمارے غم میں جو آنسو بہے جاتے ہیں اس کا ایک قطرہ کسی اداکار کا ایک قطرہ آنسو اگر جہنم کی طرف پھینک دیا جائے تو پوری جہنم سرد ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد کا جملہ سنیں، امام کہتے ہیں کہ مومن کے لیے اس کی موت کا دن اس کی خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ جب مومن مرتا ہے تو رسول اللہ اور مولا کائنات اس سے ملنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ امام کہتے ہیں موت سے لے کر کوثر تک یہ خوشی اس کے ساتھ مسلسل ہو جاتی ہے۔ تو امام یہ کہتے ہیں کہ موت سے لے کر کوثر تک یہ خوشی مسرت اس کے ساتھ مسلسل ہو جاتی ہے، تو برزخ کا عذاب آ گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ محبت اہل بیت میں جو زندگی گزار کے مر جائے تو اس کے لیے برزخ کا عذاب نہیں ہو سکتا۔ آج یقیناً ایمان مظلوم قبر میں سوالات تو ہوں گے، سوال ہوں گے، سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے، کتاب کیا ہے، دین کیا ہے، نبی کون ہے، لیکن جب سوال ہوگا کہ تیرا امام کون ہے۔ ایک اداکار جو ساری زندگی علی اللہ کہتا رہا وہ اپنے پہلے امام کا نام بتائے،